کرائسس ہے، اس میں حکمرانوں کی بدعملیاں، کرپشن، لوٹ مار تو اپنی جگہ، لیکن کراچی کے ساتھ جو سلوک اس وقت ہے اس کے نتیجے میں مجموعی طور پر معیشت میں فرق پڑ رہا ہے۔ اگر کراچی کا انفراسٹرکچر بہتر ہونے لگے، کراچی کے پروجیکٹس بننے لگیں، کراچی کو یوٹیلیٹیز صحیح ملیں، صنعتوں کو انوائرمنٹ ملے، تو آپ سوچیں کہ یہ کراچی کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو کھپا سکتا ہے، امپلائمنٹ ہو سکتی ہے، اور یہاں کتنی بڑی تعداد میں معاشی ایکٹیویٹی اتنی آگے بڑھ سکتی ہے کہ ہماری جی ڈی پی بڑے پیمانے پر 2-3 سال میں بہت آگے جا سکتی ہے۔ لیکن جب آپ کراچی کو سازشوں کا اڈا بنا دیں گے، اپنی مرضی کے نتائج، اپنی مرضی کی پارٹیاں، اپنی مرضی کا جوڑ توڑ کر کے لوگوں کو حق سے محروم کرنا، جب یہ پورے حکمران طبقے کا یہ وتیرہ بنے گا تو یہ کراچی کیسے آگے بڑھے گا؟ کراچی کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پورے سازش کے خلاف اپنے رد عمل کا اظہار کریں اور کل انتخابات میں نکلیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ گھروں میں رہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ باہر نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں، اس لیے کہ وہ چاہتے یہی ہے کہ تھوڑے سے ووٹ پڑیں اور اپنی مرضی سے نتائج تبدیل کر لیں۔ آخری وقت تک کنفیوژن اس لیے رکھتے ہیں، ایک اجلاس ہو رہا ہے، دوسرا اجلاس ہو رہا ہے، تیسرا اجلاس ہو رہا ہے، آرڈیننس آئے گا، فلاں آئے گا، ایکٹ میں تبدیلی کریں گے، نوٹیفیکیشن واپس لیں گے۔ کل تو ان کو اتنی بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے پیپلز پارٹی کو، جو اپنے آپ کو جمہوریت کی دعوے دار کہتی ہے۔ عوام کی بات کرتے ہو اور عوام پہ شبخون مارتے ہو۔ ان کے پارٹنر ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم والے ہیں، ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر کراچی کو برباد کرتے رہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب سازش کا عمل بند کرو، اب الیکشن کی تیاری کرو اور لوگوں کو پرامن طریقے سے الیکشن